بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی قسط میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح تک کی زندگی کو کور کیا تھا، اور آج میں آپ کو اس دن تک کے واقعات سناؤں گا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی کے نازل ہونے کو بعثت کا دن بھی کہا جاتا ہے، ڈکلیریشن آف نبوت، یعنی کہ وہ دن کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک کی پہلی آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلاوت کی تھی۔ پہلی وحی کب، کیسے اور کس طرح سے نازل ہوئی، اس بارے میں تو انشاءاللہ بالکل علیحدہ سے ایک اور قسط ہوگی، کیونکہ پہلی وحی کا نزول ایک بہت اسپیشل ایونٹ ہے۔ اسے انشاءاللہ میں بہت تفصیل کے ساتھ سناؤں گا، لیکن آج کی قسط کا فارمیٹ تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ پہلے ایسے ہو رہا تھا کہ میں آپ کو ہر سال کے واقعات ایک ترتیب کے ساتھ سنا رہا تھا، لیکن جیسے جیسے نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا، مکہ اور عرب میں نبوت کی نشانیاں زیادہ اور تیزی کے ساتھ دیکھی جانے لگی تھیں۔ اب لوگ ان نشانیوں کو دیکھ تو رہے تھے، لیکن ان واقعات کو رپورٹ انہوں نے بہت بعد میں کیا، بلکہ کچھ واقعات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بھی بہت بعد میں رپورٹ ہوئے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کر رپورٹ ہوئے تھے۔ ایسا اس لیے کیونکہ لوگ نشانیوں کو دیکھ تو رہے تھے، لیکن انہیں انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ مثلا آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ جس میں مدینہ کی ایک عورت کو جنات میں سے ایک جن نے خبر دی تھی کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، لیکن ایک تو وہ خبر اشعار کی صورت میں تھی، حالانکہ نارملی جنات کاہنوں کے کانوں میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ اشعار ان لوگوں کو تب تک سمجھ ہی نہیں آئے تھے کہ جب تک غزوہ بدر اور غزوہ احد ہو نہیں گئے تھے، اور جب وہ لڑائیاں ہو گئیں تب لوگوں کو سمجھ آئی کہ وہ پیشن گوئی اس دن کے بارے میں تھی، لہٰذا یہ واقعہ بھی بہت بعد میں رپورٹ ہوا تھا۔ البتہ ایک بڑا واقعہ ایسا ہے کہ جو یقیناً آپ سب نے بچپن میں سن رکھا ہوگا اور آپ اسے پہچان بھی لیں گے، لیکن وہ واقعہ آج شاید پہلی مرتبہ آپ پورے طریقے سے سننے والے ہیں۔ ہوا یوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 34 یا 35 سال ہو گئی، تو مکہ میں ایک فیصلہ ہوا کہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ یہ فیصلہ کیوں ہوا، اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ مثلا ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ کعبے کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے، تو لوگ بڑے حیران ہوئے، اور جب انہوں نے کھدائی کی تو پتہ چلا کہ یہاں تو پہلے سے ہی کسی نے سرنگیں کھود رکھی ہیں۔ پھر جب اس پورے معاملے کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وادیق نام کا ایک غلام ہے جو کعبہ کے نیچے موجود خزانے کو چوری کرنا چاہ رہا تھا، اور کعبہ کے نیچے واقعی ایک خزانہ موجود تھا۔ اس وقت کعبہ کے نیچے ایک کنویں کی شکل کا ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا کہ جس میں ہر وہ چیز دفن کر دی جاتی تھی کہ جو کعبہ کی طرف حج کے لیے آنے والے لوگ وہاں نذرانے کے طور پر چھوڑ جایا کرتے تھے، مثلا سونے چاندی کے برتن اور ہیرے جواہرات کے ہار وغیرہ۔ اور وادیق وہ 2 سونے کے ہرن چوری کرنے میں کامیاب ہو بھی گیا تھا جو کسی زمانے میں حضرت عبد المطلب نے وہاں رکھے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پورا واقعہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا۔ بہرحال اس چور کو پکڑ لیا گیا، اس کے دونوں ہاتھوں کو پھر کاٹ دیا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کس کے کہنے پر کیا ہے، کیونکہ اتنا بڑا خزانہ تم اکیلے نے تو نہیں چرانا تھا۔ لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ پھر ایک اور وجہ ہوئی کہ ایک عورت تھی جو ایک مرتبہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی، خوشبو دے رہی تھی، تو اس کے اس برتن میں سے آگ کا ایک شعلہ نکلا کہ جو کعبے کے غلاف پر پڑ گیا اور اسے وہاں سے جلا دیا۔ تو قریش نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں کعبہ کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ایک تو کعبہ کے اندر رکھی چیزیں چوری ہونے سے محفوظ ہو جائیں گی، اور دوسرا اس کی عمارت بھی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ لیکن نئی عمارت بنانے کے لیے کعبہ کی پرانی عمارت کو گرانا بہت ضروری تھا، اور یہ کام مکہ والوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر ہم نے کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو ہم پر بھی بالکل ویسی ہی آفت آن پڑے گی جیسی کہ ابرہا کے ہاتھیوں پر آئی تھی۔ وہ لوگ بھی کعبے کو گرانے کے لیے ہی آئے تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر کیسے ابابیلوں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ بہرحال کئی دن کے سوچ و بچار کے بعد پھر ولید ابن مغیرہ مخزومی نامی ایک آدمی نے ہمت کی۔ اس نے کدال اٹھائی اور اونچی آواز میں بولا کہ میں کچھ غلط کام نہیں کرنے والا، آج ہم کچھ پتھر گرانے کے بعد انتظار کریں گے
अगर कोई आफत आई तो हम काबा को जैसा ये बिल्कुल है वैसा ही छोड़ देंगे, और अगर कोई आफत ना आई तो हम समझ लेंगे कि हमें नई तामीर की खातर इसे गिराने की इजाजत दे दी गई है। और यूं वलीद ने कुदाले मार मार कर एक तरफ के कुछ पत्थर गिरा दिए। जब पूरी रात गुजर गई और मक्का वालों ने देखा कि वलीद तो महफूज रहे हैं और इस पर कोई भी मुसीबत नहीं उतरी, तो फिर बाज़ाब्ता तौर पर मक्का की पुरानी इमारत को डिमोलिश करने का काम शुरू हो गया। लेकिन इस दौरान एक बात बड़ी ही जबरदस्त और अजीब हुई। जब ये लोग तमाम दीवारें गिरा चुके और काबा की बेस में इस मुकाम तक पहुंच गए जो बिल्कुल नीचे था, तो उन्होंने देखा कि वहां गहरे सब्ज रंग के यानी डार्क ग्रीन और आपस में मिले हुए जमुर्द जैसे कुछ बड़े पत्थर लगे हुए हैं। और ये वो पत्थर थे कि जिन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथों से लगाया था। काफी देर तक वो लोग मबहूत खड़े इन पत्थरों को देखते रहे, और फिर जब इनमें से एक आदमी ने इन सब्ज पत्थरों के दरमियान अपनी कुदार रखी ताकि इन्हें भी उखेड़ दे, तो अचानक पूरे मक्का में एक जोरदार कड़कड़ की आवाज आई कि जैसे कहीं बिजली गिरी हो, और वो लोग वहीं रुक गए और समझ गए कि बस अब इससे ज्यादा हम पुरानी इमारत को टच नहीं कर सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लगाए हुए इन गहरे सब्ज पत्थरों को उखेड़ने की इजाजत नहीं है, और इस पॉइंट पर आकर कदीम इमारत की डिमोलेशन का काम मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। अलबत्ता एक बात मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि सीरा के तकरीबन तमाम बड़ी किताबों में एक तहरीर का जिक्र है कि जो इन डार्क ग्रीन पत्थरों पर लिखी हुई मिली थी। आमतौर पर होता यह है कि कदीम इमारतों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिल ही जाता है कि फलां इमारत फलां शख्स ने बनवाई थी, लेकिन जो बात इन सब्ज पत्थरों पर लिखी हुई तहरीर को बहुत जबरदस्त बनाती है वो इस तहरीर का बिल्कुल फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होना है। अभी मैं बताता भी हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। बहरहाल ये तहरीर कदीम सरहानी जुबान में लिखी हुई थी। मक्का वाले इसको पढ़ नहीं पा रहे थे, लिहाजा मदीना से एक बड़े यहूदी आलम को बुलाया गया ताकि वो इस तहरीर को अरबी में तर्जुमा करे। और तब कि जब इसने तर्जुमा किया तो पता चला कि इसमें तो बिल्कुल फर्स्ट पर्सन नैरेटिव लिखा हुआ है कि मैं मक्का का मालिक अल्लाह, जिसने इसे इस वक्त बनाया कि जब मैंने आसमानों और जमीन को पैदा किया और इसके दोनों तरफ 7 फरिश्तों को खड़ा किया कि जो तब तक इसकी हिफाजत करेंगे जब तक इसके पहाड़ बाकी रहेंगे और यहाँ का दूध और पानी यहाँ के रहने वालों के लिए बरकत है। काबा के नीचे इन ग्रीन पत्थरों पर यह तहरीर बिल्कुल फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है कि मैं मक्का का मालिक अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये सुनकर इंसान को एक झुरझुरी सी आ जाती है। नेचुरली ये डार्क ग्रीन पत्थर आज भी काबा के नीचे मौजूद है। इन्हें कभी किसी ने नहीं छेड़ा क्योंकि इन्हें छेड़ने की कभी किसी को जरूरत ही नहीं हुई। आई वंडर कि इन खूबसूरत जमुर्द जैसे पत्थरों को अपनी आंखों से देखना कैसा लगता होगा। इमेजिन करें। और बाय द वे वो खजाना आज भी काबा के नीचे मौजूद है। बल्कि इस खजाने के हवाले से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशन गोई भी मौजूद है कि क़यामत से पहले एक हबशी इस काबा को तोड़ देगा और तोड़कर इसका खजाना निकाल लेगा, और इस हबशी की निशानी ये होगी कि इसकी टांगे बहुत पतली पतली होंगी। अल्लाहु अकबर। पता नहीं वो कैसा दिन होगा और पता नहीं हमारी जिंदगियों में आएगा भी या फिर हमारे बाद आएगा। अल्लाह ताला हमें वो दिन देखने से महफूज रखे, आमीन। बहरहाल डार्क ग्रीन पत्थरों वाली ये तहरीर के अलावा 2 तहरीरें और भी मिली थी। दूसरी तहरीर मुकाम इब्राहिम के पास से मिली थी और इसमें लिखा हुआ था कि यहाँ 3 तरफ से रिज्क आता है। और एक तहरीर और भी मिली थी कि जिसमें लिखा हुआ था कि जो नेकी बोएगा तो लोग इस पर रश्क करेंगे, इस जैसा बनना चाहेंगे, और जो रुसवाई बोएगा वो शर्मिंदगी उठाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिल्लत से महफूज फरमाए, ये लिखा था इसमें। और फिर इन तहरीरों के मिल जाने के बाद कि जब कुरैश को पूरी तरह से तसल्ली हो गई तो फिर काबा की बाकायदा रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। लेकिन काबा की दोबारा तामीर से पहले एक शर्त रखी गई कि काबा की तामीर में जो भी पैसा लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ जायज सोर्सेज से कमाया हुआ पैसा होगा। ना तो इसमें किसी नाचने और गाने वाली की कमाई शामिल होगी और ना ही किसी किस्म का कोई नाजायज या सूदी कारोबार के जरिए से हासिल होने वाला पैसा लगाया जाएगा। दरअसल इस शर्त के पीछे भी एक वाकया हुआ था। कुरैश के एक नेक आदमी थे अबू वाहिब।
काबा की तामीर के वक्त जब भी वो नए पत्थरों में से कोई पत्थर उठाते तो वो पत्थर फिट ना बैठता, नीचे गिर जाता। तो इस वक्त अनयूजुअल बात को देखते हुए अबू वाहिब ने कहा कि कुरैश, इस घर की तामीर तुम सिर्फ हलाल पैसों से ही कर सकोगे। बहरहाल तामीर शुरू हुई और हर कबीले ने अपने लिए कोई ना कोई टास्क मुकर्रर कर लिया। मुख्तलिफ कबीले मुख्तलिफ किस्म की कंस्ट्रक्शन का मटेरियल प्रोवाइड करने लगे। कोई कबीला पत्थर लाकर दे रहा था और कोई कबीला लकड़ी, कोई कबीला गारा बनाकर दे रहा था और कोई कबीला कपड़ा। और इस पूरे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज एक रोमन इंजीनियर कर रहा था, जिसका नाम भी तारीख में मिल जाता है, बाकोम। जब सारी इमारत तामीर हो चुकी और आखिर में हजरे अस्वद लगाने की बारी आई, तो फिर वो वाकया हुआ कि जिसके मुताल्लिक हम सब ने बचपन से सुन रखा है। जी हाँ, हजरे अस्वद को उठाकर काबा में लगाना एक बहुत बड़ा एजाज था और नेचुरली हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये एजाज इसके पास जाए। लेकिन कोई कबीला भी पीछे हटकर दूसरे को ये एजाज देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और यूं इस इशू को लेकर मक्का का माहौल बहुत ज्यादा टेंस होना शुरू हो गया। तलह कलामी शुरू हो गई और यूं लगने लगा कि मक्का एक बार फिर से सुर्ख होने वाला है। यहाँ तक कि अब्दुलदार नाम का एक सरदार था, उसने खून से भरा हुआ प्याला लाकर मक्का के बीचों बीच रख दिया और इसके कबीले के तमाम मर्दों ने तलवारें उठाकर इस प्याले में अपने हाथ डाले। अपने हाथों पर वो खून लगाया और ऊंची आवाज में एक अहद किया कि मरते दम तक हम अजरे अस्वद के लिए लड़ेंगे। और फिर इस प्याले को एक नाम भी दिया गया, लक़तल दम, यानी खून चाटने वाला प्याला। और इस इवेंट के बाद लगने लगा कि बस अब मक्का में खून रेजी हुई के हुई। लेकिन इस वक्त मक्का में रहने वाले सबसे ज़ईफ और मुअम्मर शख्स का नाम था अबू उमैया अल मखजूमी। तो इसने कहा कि रुको, लड़ने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि ठहरो और आज रात हरम में बैठकर इंतजार करो और देखो कि कल सुबह जो आदमी सबसे पहले हरम में दाखिल होगा, यकीनन वो एक बहुत नेक शख्स होगा। लिहाजा अपने झगड़े का फैसला तुम इनसे करवा लेना। और अल्लाह की कुदरत देखिए कि अगली सुबह सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए और आप अलैहिस्सलाम को देखते ही वो लोग अपने छुपने की जगहों से बाहर निकल आए और कहने लगे कि इनके फैसले पर तो हमें पूरा यकीन है। और तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा फैसला किया कि जिसे आज भी तमाम तारीखदान और मौरखीन एप्रिशिएट करते हैं कि इतना दानिशमंदाना फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई जिसे तमाम कबीलों के रिप्रेजेंटर्स ने इसके किनारों से पकड़ा और हजरे अस्वद को इस चादर के दरमियान में रखा। और यूं ये बात इस चीज की अलामत हो गई कि हजरे अस्वद को उठाकर रखने में तमाम कबीले शरीक हुए हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद अपने हाथों से हजरे अस्वद को उठाकर इसे इसकी जगह पर नस्ब कर दिया। अल्लाहु अकबर। इमेजिन करें कि ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखना कैसा लगता होगा। ये वो मशहूर वाक़यात हैं जो शायद आज भी हमारे कोर्सेज की किताबों में मौजूद है। लेकिन इसके साथ एक वाक़या और भी हुआ था जो बहुत कम किताबों में मिलता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरे अस्वद को इसकी जगह पर लगा रहे थे तो दूर एक बूढ़ा आदमी खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और इसका हुलिया ऐसा था कि जैसे नजद से आया हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली किस्तों में नजद से आने वाला बूढ़ा एक बार फिर से रिप्रेजेंट होगा। बहरहाल वो अपने करीब खड़े लोगों से बोला, मैं हैरान हूँ कि शर्फ, दानाई और एक बड़ी कौम ने एक ऐसे शख्स से अपना फैसला करवाया कि जो उम्र और दौलत दोनों में इनसे कम है। ये लोग इनके सामने इस तरह सर झुकाए हाथ बांधे खड़े हैं कि जैसे वो इनके गुलाम है। तुम देखना कि ये इन्हें मुंतशिर कर देगा, तुम देखना कि ये इन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं कि वह बूढ़ा बज़ाहिर खुद अबलीस था कि जो हजरे अस्वद को देखने के लिए आया था। बाय द वे, अबलीस के इस हुलिये, इस रूप को आप याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर वो बार बार एक नजदी बूढ़े के रूप में कुरैश के पास आएगा। बहरहाल इस तरह खाना काबा की तामीर मुकम्मल हुई। अलबत्ता इस दौरान एक चीज ऐसी हो गई कि जो आज भी मौजूद है। आज भी आपको काबा में ये सिर्फ नजर आएगी कि हुआ यूं कि कुरैश के पास वसाइल की थोड़ी सी कमी हो गई, लिहाजा उन्होंने नॉर्दर्न साइड वाली दीवार को थोड़ा सा कम करके अंदर की तरफ कर दिया। हालांकि पहले ये जगह काबा के अंदर ही हुआ करती थी, लेकिन इस तामीर के बाद वो जगह काबा से बाहर हो गई और आज तक हमें ये जगह बाहर दिखाई देती है। और काबा के इस हिस्से का नाम है हतीम।
آپ سب نے یقیناً یہ جگہ دیکھ رکھی ہوگی۔ بہت بعد میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جگہ دکھائی تھی اور کہا تھا کہ عائشہ، اگر قریش تازہ جاہلیت سے نہ نکلے ہوتے تو میں کعبہ کو دوبارہ سے گرا کر اسے ایک بار پھر سے ویسے ہی بناتا کہ جیسے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، یعنی کہ میں حتیم کو بھی کور کر لیتا۔ اور ایک مرتبہ ایک عباسی خلیفہ مہدی نے کوشش کی بھی تھی کہ وہ کعبہ کو ایک بار پھر سے ریکنسٹرکٹ کر کے حتیم کو اس کے اندر کر دے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اسے منع کر دیا اور کہا تھا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر لیں۔ لہٰذا آج جو کعبہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کعبہ کی وہ حالت ہے کہ جس حالت میں قریش نے اسے تعمیر کیا تھا اور جس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذاتر خود اس کا طواف کیا تھا۔ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بدلاؤ تو ضرور آئے، لیکن اصل ڈائمینشنز آج بھی وہی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا تھا، عائشہ میں تمہیں زمین میں موجود اس کے مشرق اور مغرب کے دروازوں کا بھی بتاتا، اور یہ کون سے دروازے ہو سکتے ہیں؟ مشرق اور مغرب سمت والے دروازے، یا پھر مشرقین اور مغربین والے وہ دروازے کہ جن سے مخلوقات داخل ہوتی ہیں اور مخلوقات نکلتی ہیں، یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا تک جانے والے راستے۔ بہرحال اس بحث کو چھوڑیے، حجر اسود والے واقعے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک بہت نمایاں شخصیت تھے، لیکن اس واقعے کے بعد لوگوں کی توجہ اور نظریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرکوز ہونا شروع ہو گئیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انتہائی معتبر شخصیت کے طور پر دیکھنے لگ گئے۔ اس لیے اب اس زمانے کے دوران ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت حلیے کے متعلق انفارمیشن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی بڑے ناموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک کے متعلق رپورٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے میں کیسے تھے۔ مثلاً ایک نام ہے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو کہ بعد میں ایک صحابی رسول بھی بنے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہوا تھا اور اس رات بہت خوبصورت پورا چاند نکلا ہوا تھا، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ مکہ میں چاند تو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، مکہ کے لوگ چاند سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ تو جابر کہتے ہیں کہ میں چھت پر کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری گلی میں نظر پڑی تو دیکھتا ہوں کہ محمد چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ نے سرخ رنگ کا ایک لباس پہنا ہوا ہے، اور آپ دیکھنے میں مجھے بڑے اچھے لگے، یہاں تک کہ پہلے میں نے چاند کو دیکھا، پھر میں نے آپ کو دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا، اور ایک مرتبہ پھر میں نے آپ کو دیکھا، اور پھر فیصلہ کیا کہ نہیں، سرخ لباس میں محمد چاند سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ پھر یہی جابر ابن سمرہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ایسی تھیں کہ جیسے ان میں سرما لگا ہوا ہو، حالانکہ ان میں سرما لگا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی بصارت کے متعلق بھی کافی سارا ڈیٹا موجود ہے۔ مثلا قدیم دور میں، اور صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ عرب سے باہر بھی، ایک بڑا دلچسپ رواج تھا کہ رات کے وقت ستاروں کا ایک جھرمٹ نظر آتا ہے جسے پلیڈیٹس کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس جھرمٹ کو سرائیوں کے ستارے بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جھرمٹ پاکستان سے بھی نظر آتا ہے، اور اگر میں آپ کو دکھاؤں بھی تو آپ شاید اسے پہچان بھی لیں۔ قدیم زمانے میں اس جھرمٹ کو آنکھوں کے ایک ٹیسٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک عام انسان اس جھرمٹ میں 5 سے 6 ستارے دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن جو شخص 7 ستارے دیکھ لیا کرتا تھا اس کو تیر اندازی کے لیے بہترین شخص مانا جاتا تھا، کیونکہ 7 ستارے دیکھنے والے کی نظر پرفیکٹ سمجھی جاتی تھی۔ لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسماء النبی میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جھرمٹ کے 11 ستاروں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بائی دا ویز یہ ایک بہت دلچسپ ٹیسٹ ہے۔ اب تو خیر روشنی کی آلودگی کا فیکٹر بہت واضح ہے، رات کے آسمان اب اتنے صاف نہیں رہے جتنے پہلے ہوا کرتے تھے، لیکن کبھی موقع ملے تو بارش کے بعد رات کے صاف آسمان میں اس جھرمٹ کو ضرور دیکھیے گا، یہ ایک بہت خوبصورت جھرمٹ ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت آنکھوں اور بصارت کے متعلق بھی رپورٹس مل جاتی ہیں۔ جب مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرہ لکھی تھی تو بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایک وحی ایسی بھی اتری تھی کہ جس میں یہ حکم تھا کہ عیسیٰ ابن مریم میرے معاملے میں کوشش کرنا، سستی نہ کرنا، اور اس نبی کی تصدیق کرنا کہ جس کی آنکھیں خوبصورت اور بڑی ہوں گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
لیکن یہاں آپ نے اپنے ذہن میں ایک بات رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صفات میں سے کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلے سے موجود تھیں، لیکن کچھ صفات معراج کے واقعے کے بعد شفٹ ہوئی تھیں، کیونکہ آخر معراج کوئی چھوٹا سا واقعہ تو تھا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے ٹائم اینڈ سپیس اور فزکس کے قوانین سے بالکل آزاد کر کے معارج کے ذریعے، یعنی آسمان میں چڑھنے والے راستوں کے ذریعے ساتوں آسمان کو کراس کر کے اوپر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تھا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ رنگ دکھائے گئے تھے کہ جنہیں ہم نہیں جانتے۔ تو نیچرلی کچھ صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معراج والے واقعے کے بعد شفٹ ہو گئی تھی۔ واقعہ معراج پر انشاءاللہ جلد ہی ایک پوری کی پوری قسط ریلیز کروں گا، اور اس کے علاوہ آپ لوگ ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ اس سیرت النبی سیریز کے اندر جو بھی سائنٹیفک انفارمیشن آ رہی ہیں، انشاءاللہ میں ایک ایک چیز کے اوپر پوری کی پوری ویڈیوز بناؤں گا۔ لیکن معراج کے واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت میں جو چینج آیا وہ بہت واضح تھا۔ علامہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن اور رات میں بالکل ایک جیسا نظر آنے لگ گیا، بلکہ ویسے ہی کہ جیسے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو شدید اندھیرے میں بھی پہاڑوں کے اوپر رینگتی ہوئی چونٹیاں تک دکھائی دینے لگ گئی تھیں۔ بلکہ ایک مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں کہ جیسے اب تمہاری طرف منہ کر کے تمہیں تمہارے سامنے سے دیکھ رہا ہوں۔ بلکہ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ قبروں کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اندر دیکھ لیا تھا کہ ان میں موجود لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر معراج ہی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سننا عام لوگوں سے کئی گنا بڑھ کر ہو گیا تھا۔ مثلا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا تم لوگ بھی وہ سن رہے ہو جو مجھے سنائی دے رہا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اسے تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سن رہا ہوں اسے تم سن نہیں سکتے۔ مجھے آسمان کے چرچرانے کی آواز سنائی دے رہی ہے، اور وہ بالکل ٹھیک چرچرا رہا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی خالی جگہ نہیں ہے کہ جدھر کوئی فرشتہ سجدے میں گرا ہوا نہ ہو، یعنی کہ جب کسی چیز پر کوئی بے انتہا بھاری وزن ڈال رہا ہو تو وہ چیز چرچرانے لگتی ہے، دبنے لگتی ہے، اور آسمان فرشتوں کے وزن کی وجہ سے چرچرا رہا تھا، دب رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے دبنے اور اس کے چرچرانے کی آواز تک سنائی دیا کرتی تھی۔ اور پھر وہ فرشتے بھی تو دیکھیں کہ ایسے ایسے قدیم اور عظیم فرشتے ہیں کہ جنہیں اگر ہم دیکھ لیں تو شاید ہمارا دل دھڑکنا بھی بند ہو جائے۔ آئی وش کہ میں آپ کو ان فرشتوں کی شکل و صورت کے متعلق بھی بتاتا، لیکن پھر بات کہیں اور چلی جائے گی۔ پھر خوشبو، وہ بھی کمال کی تھی۔ بائی دا وے یہ تمام پراپرٹیز، یہ تمام صفات بعثت اور معراج کے بعد رپورٹ ہوئی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو اس قسط کے شروع میں بتایا تھا کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس دور کو کور کر رہے ہیں کہ جو بعثت کے بالکل آس پاس کا دور ہے۔ اس میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو نوٹس تو پہلے ہو گئے تھے لیکن رپورٹ پھر بہت بعد میں ہوئے، اور میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک صفات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ تصور کرنے میں آسانی ہو کہ صحابہ کرام کو کیا نظر آتا تھا جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے تو وہ کیا دیکھا کرتے تھے۔ اور انہی صفات میں سے ایک صفت تھی نبی کریم کی خوشبو۔ مدینہ میں 5 بہنیں رہتی تھیں کہ جن میں سے ایک کا نام تھا حمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیٹھے خشک گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں گوشت کا جو ٹکڑا پکڑا ہوا تھا وہ مجھے دے دیا۔ میں نے تھوڑا سا خود کھایا اور باقی اپنی 4 بہنوں میں تقسیم کر دیا، اور انہوں نے فوراً سے وہ گوشت کھا لیا۔ اور خدا کی قسم اس دن سے لے کر آج تک ہمارے منہوں سے ایک خوبصورت مہک آئی چلے جا رہی ہے، وہ خوشبو ختم ہی نہیں ہو رہی، اور تب سے لے کر آج تک ہمارے منہوں سے کبھی کوئی فحش بات نہیں نکلی۔ یہ تمام واقعات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ وہاں ہونا ایکسپیرینس کر سکیں۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تو صحابہ اکرام کیا کیا دیکھا کرتے تھے۔ آپ یہ امیجن کر سکیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا نظر آتا تھا، تاکہ آپ یہ امیجن کر سکیں کہ ہمارے نبی آخر کتنے خوبصورت ہوں گے، کس قدر دلکش ہوں گے کہ لوگ ان کو دیکھتے ہی ان پر فدا ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ کہ پھر ایسے ہی تو کسی نے شعر نہیں کہہ دیا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹھی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ پھر آواز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں گونج تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے خوبصورت آواز نبی کریم کی تھی، یہاں تک کہ جب آپ گفتگو کیا کرتے تھے، جب آپ خطبات دیا کرتے تھے تو مردوں کے علاوہ عورتیں بھی آپ کی باتیں پردوں کے پیچھے سے بیٹھ کر سنا کرتی تھیں، اور لازمی نہیں کہ وہ خواتین وہاں قریب ہی موجود ہوں، بلکہ ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ بتاتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دور رات کو اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز ہمیں اپنے بستروں کے اندر تک سنائی دیا کرتی تھی۔ عبد الرحمن ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں خطبہ دے رہے تھے اور آواز ہمیں اپنے خیموں تک آیا کرتی تھی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نارمل آواز میں بول رہے ہوتے تھے، لیکن آپ کی آواز دور دور تک جایا کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال میں نے اپنی ٹوپی میں سی کر رکھے ہوئے تھے، اور خدا کی قسم جس لڑائی میں وہ ٹوپی شریک ہوئی، اس لڑائی میں کبھی بھی مجھے شکست نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے متعلق ایک اور واقعہ ہے جو مجھے یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، تو کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا سب کچھ آپ کے لیے وقف، آپ کے ایک ایک آنسو پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ تو وہ آدمی بولا کہ یا رسول اللہ، پھر مجھے آپ اپنا تھوڑا سا پسینہ دے دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا پسینہ دے دیا۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ میری بیٹی اسے کسی خوشبو کی طرح لگایا کرتی تھی، اور جب وہ لگاتی تھی تو پورا مدینے کی عورتیں اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے میری بیٹی کے گھر آیا کرتی تھی۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ رحمت للعالمین کا اصل مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے لیے رحمت ہی رحمت تھا۔ عبد العزیز بن روبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر کی صورت میں بتاتے ہیں کہ اگر محمد ہمیں کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو ہم صرف ان کی شکل و صورت اور خوبصورتی دیکھ کر ہی انہیں ایک نبی مان سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر علیحدہ سے پوری ایک قسط بن سکتی تھی، لیکن باقی باتیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ ہاں، آج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اور بتا کر پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت سفید تھی، خوبصورت سفید، جس میں ہلکا سا گلابی رنگ بھی نمایاں تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کالی چادر تحفے میں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنی اور پھر اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیسی لگ رہی ہے، تو گھر والوں نے بتایا کہ اس کی سیاہی آپ کی سفیدی اور آپ کی سفیدی اس کی سیاہی کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اور میں قربان جاؤں، امیجن کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا ہوگا کہ مجھ پر یہ چادر کیسی لگ رہی ہے، میرے پیارے نبی پر کروڑوں درود و سلام۔ یہاں سے آگے میں آپ کو کچھ ایسے واقعہ سنانے والا ہوں کہ جو بعثت سے بالکل پہلے پیش آئے، لیکن رپورٹ بہت بعد میں ہوئے تھے۔ دیکھیے، جیسے جیسے بعثت یعنی نبوت کا زمانہ قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے عرب میں خاص طرح کی فیلنگ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ کاہنوں کے پاس خبریں آنا بند ہو گئی تھیں، اور دوسرا یہ کہ جو اہل کتاب تھے یعنی یہود اور نصارہ وہ جان چکے تھے کہ اب ایک نبی کا ظہور ہونا زیادہ دور نہیں ہے۔ کچھ نشانیاں تو انہیں اپنی کتاب کے ذریعے پتہ بھی تھیں، لیکن کچھ واقعات تو بڑے ہی ڈائریکٹ ہو رہے تھے، اور اب میں آپ کے ساتھ وہ دونوں وجوہات شیئر کرنے والا ہوں۔
علی ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بالکل پہلے کی بات ہے کہ ہم یمن میں رہ رہے تھے اور ہر طرف ایک خبر پھیلی ہوئی تھی کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پہاڑوں میں رہنے والے ایک کاہن کے پاس چلے جائیں تو اس سے پوچھ کر آئے۔ تو ہم لوگ پورا ایک دن اور ایک رات سفر کر کے ان پہاڑوں میں پہنچے، اور آپ کی امیجنیشن کے لیے بتا دوں کہ یمن میں کچھ اس طرح کے پہاڑ ہیں کہ جن کی چوٹی پر آج بھی قدیم مونسٹریز اور قلعے بنے ہوئے ہیں کہ جنہیں آپ لاجواب قسم کی انجینئرنگ کہہ سکتے ہیں۔ ان قلعوں کو دیکھ کر بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ آخر انہوں نے بنائے کیسے ہوں گے۔ بہرحال ایک مشکل سفر کر کے یہ لوگ پہاڑوں میں موجود ایسی کسی مونسٹری، ایسے ہی کسی قلعے یا ایسی ہی کسی عبادت گاہ پر پہنچے کہ جہاں وہ کاہن رہا کرتا تھا، اور اس وقت صبح ہونے والی تھی۔ تو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ کاہن تیز تیز چلتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ ہمارے پاس پہنچ کر رک گیا۔ پھر سورج کی طرف دیکھ کر کافی دیر تک کچھ پڑھتا رہا، سوچتا رہا، پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور کافی دیر تک دیکھتا رہا، اور پھر اچانک ہماری طرف دیکھ کر صرف اتنا بولا کہ چند دنوں کی بات ہے کہ تمہارے درمیان ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا ہے اور ان کا نام محمد ہے، اور تمہارے درمیان وہ تھوڑے وقت کے لیے رہیں گے۔ علی بتاتے ہیں کہ کاہن نے صرف اتنا کہا اور پھر دوبارہ وہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف منہ کر کے اوپر کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا۔ پھر عاصم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا رویہ ہمارے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ بڑا گل مل کر رہا کرتے تھے، اور ہمیں اندازہ تھا کہ اپنی کتاب کے ذریعے انہیں کچھ ایسی باتوں کا پتہ چل گیا ہے جو وہ ہمیں نہیں بتانا چاہتے، لیکن دھیرے دھیرے ان کا رویہ ہمارے ساتھ کافی زیادہ تبدیل ہو گیا، اور وہ ہمیں کہنے لگ گئے کہ ان قریب تم میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور جب تم لوگ ان پر ایمان لے آؤ گے تو ہم لوگ تمہیں بالکل ویسے ہی قتل کر دیں گے کہ جیسے عاد اور ارم کو قتل کیا گیا تھا۔ عاصم بتاتے ہیں کہ ان کے اس بیہیویئر پر ہمیں بڑی حیرت ہوئی تھی۔ بائی دا وے، یہ وہ لوگ تھے کہ بعد میں جن کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 بھی اتری تھی کہ جس چیز کو یہ لوگ پہچانتے تھے جب وہ ان کے پاس آ گئی تو یہ کافر ہو گئے۔ یہ لوگ اس آیت کا بیک گراؤنڈ ہے۔ دوسری طرف مدینہ میں سلمہ ابن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ بعد میں بدری صحابی بھی بنے تھے، لیکن اس وقت بالکل ایک چھوٹے سے بچے تھے، اور بتاتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم ہمارے گھر کے قریب رہا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں چادر لپیٹے اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا تو دیکھتا ہوں کہ یہودی اپنے گھر سے نکل کر ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا کہ جہاں سے اسے گلی کا ہر گھر نظر آنے لگ گیا، اور اچانک اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کیا اور اونچی آواز سے بولا کہ ان قریب ادھر سے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور اس کے بعد اس نے ایک کمپلیٹ ڈسکرپشن بتائی کہ اس نبی میں کیا کیا خصوصیات ہوں گی۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ جو باتیں تم بتا رہے ہو یہ کب تک ظاہر ہوں گی؟ تو وہ یہودی کہ جس نے اپنے ہاتھ سے مکہ کی طرف اشارہ کر کے رکھا ہوا تھا، اچانک اس نے اپنے ہاتھ کا رخ میری طرف کر دیا اور بولا کہ اگر اس بچے کی زندگی رہی تو یہ اس نبی کو ضرور دیکھے گا۔ اور سلمہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی ایسا ہوا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر خود ہمارے درمیان موجود تھے۔ یہ چند واقعات ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں نظر آئی تھیں، لیکن عرب میں کچھ واقعات تو بالکل ڈائریکٹ ہو رہے تھے، ایسے واقعات کہ جن میں جنات نے بظاہر خود آ کر انسانوں کو بتایا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں یا پھر آ چکے ہیں۔ مثلاً ابن مسعود سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایک صحابی بھی بنے تھے، بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک مرتبہ تجارت کی خاطر میں نجران کے پہاڑوں کی طرف گیا، تو دن بھر کے سفر کے بعد ہم لوگ کافی تھک چکے تھے۔ میرے ساتھی آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن میں ایک سائڈ پر ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ لیکن سونے سے پہلے جو آخری چیز میں نے دیکھی وہ دو لڑکیاں تھیں کہ جو قریب میں اپنی بکریوں کو چرا رہی تھیں۔ تو اور وہ بتاتے ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی میری آنکھ لگ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کسی کی باتیں کرنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ وہی دو لڑکیاں میرے قریب بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی ہیں، اور ان میں سے ایک لڑکی دوسری سے پوچھ رہی ہے کہ یہ کون ہے؟ تو دوسری نے جواب دیا کہ یہ وہ ابن مسعود ہیں کہ جو سردار بنے بغیر ہی سردار بن گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھے کیسے جانتی ہے،
اور میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن حلق سے میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی اور میں چپ چاپ لیٹا لڑکیوں کی باتیں سنتا رہا۔ پھر پہلی نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے کہاں جانا ہے، تو دوسری نے جواب دیا کہ یہ بلند قلعے والی جگہ سے آئے ہیں اور انہوں نے نجران جانا ہے۔ پہلی بولی کہ تم نے سچ کہا، لیکن اس سفر میں انہیں کیا ملے گا؟ دوسری نے جواب دیا کہ انہیں بہت ساری تجارت اور منافع ملے گا، ان کا یہ سفر ان کے لیے مبارک ہوگا۔ پہلی پھر بولی کہ تم نے سچ کہا، لیکن ان کا انجام کیا ہوگا؟ دوسری نے جواب دیا کہ یہ ایک سردار بن کر اپنی زندگی گزاریں گے اور ان کی سرداری ایک نبی کی اطاعت کی وجہ سے ہوگی۔ پھر پہلی بولی کہ تم نے سچ کہا، لیکن یہ نبی کیا ہوتے ہیں؟ دوسری نے پھر جواب دیا کہ وہ دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کا معاملہ عجیب ہوتا ہے۔ پہلی پھر بولی کہ تم نے سچ کہا، اور وہ صحابی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ان دونوں کی گفتگو رک گئی اور وہ دونوں مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگ گئیں اور میرا خوف سے یہ حال ہو گیا کہ جانو تو میرے بدن میں لہو ہی نہیں بچا۔ میں وہیں لیٹا روتا رہا اور اس دوران مجھ پر عجیب سی غنودگی طاری ہو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو نہ وہاں وہ لڑکیاں تھیں اور نہ ہی ان کی بکریاں۔ میں جلدی جلدی نجران پہنچا اور تجارت سے بھی پہلے وہاں کے بڑے گرجا میں گیا جہاں کا پادری میرا ایک بہترین دوست بھی تھا، اور اسے یہ تمام واقعہ سنایا کہ جسے سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ ابو یافور، ان قریب تم دیکھو گے کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے، اور جب وہ ظاہر ہو تو پھر فوراً تم ان کی اطاعت کر لیں۔ بہرحال بکریوں والی وہ دونوں عورتیں، وہ دونوں لڑکیاں کون تھیں، جنات یا پھر کوئی اور مخلوق، یہ راز تو ہمیں شاید کبھی بھی نہ جان سکیں، لیکن ایسا ہی ایک اور واقعہ عمر ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک رات ہم یمن سے حج کی خاطر مکہ کی طرف نکلے، تو راستے میں ہم جس جگہ پر پہلا سٹاپ کیا وہاں میں نے ایک خواب دیکھا کہ کعبہ سے ایک روشنی نکل رہی ہے کہ جو دور دور تک پھیل گئی ہے، یہاں تک کہ اس روشنی میں مجھے مدینہ کے پہاڑ بھی دکھائی دینے لگ گئے، اور دور سے ایک مدھم سی آواز آ رہی ہے کہ جس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ بھوتوں کا وقت ختم ہو گیا، عدل، رحم اور سلامتی کا دور شروع ہونے والا ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ میں جلدی سے گھبرا کر اٹھا اور میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا کہ اچانک میری نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی کہ جو درخت کے نیچے بیٹھا مجھے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور پھر میں نے اسے اپنا خواب سنایا تو وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ ان قریب کعبہ بھوتوں سے خالی ہونے والا ہے۔ عمر، اگر اس وقت تم زندہ ہوئے تو جو نبی آئیں گے ان پر ضرور ایمان لے آنا۔ عمر کہتے ہیں کہ ابھی میں خود کو سنبھال ہی رہا تھا کہ وہ آدمی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد اچانک مجھے خیال آیا کہ اس کی شکل و صورت کا تو کوئی آدمی ہمارے قافلے میں تھا ہی نہیں۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن دوبارہ مجھے وہ شخص کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک دفعہ پھر سے وہی بات، وہ جنات میں سے تھا یا کسی اور مخلوق میں سے، یہ بات تو شاید ہمیشہ کے لیے اب ایک راز بن کر رہ گئی، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن میں جنات کے ڈائریکٹلی انوالوڈ ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا مدینہ میں ایک عورت ایک کاہنہ رہا کرتی تھی کہ جسے لوگ علی طلاح کہتے تھے۔ اب نارملی ہوتا یہ تھا کہ کاہنوں کے پاس کچھ جنات ہوتے تھے جو انہیں آسمانی خبریں لا کر دیا کرتے تھے۔ وہ جنات آسمانوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے تھے، وہاں سے فرشتوں کی باتیں سنتے، ایک بات میں اپنی طرف سے 100 باتیں ملا کر نیچے آ کر کاہنوں کے کانوں میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے، اور کاہنوں کو جنات کی وہ سرگوشی مرغی کے کٹ کٹ کی آواز کی طرح سنائی دیا کرتی تھی۔ یہ ان کا کمیونیکیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک رات باسط سے پہلے اس عورت کا ساتھی جن بذات خود اچانک سے اس کے سامنے آ کر زمین پر گر گیا۔ کیوں گرا ابھی میں بتاتا ہوں، اور معمول سے ہٹ کر اس مرتبہ اس نے سرگوشیوں کی بجائے ایک شعر پڑھا کہ جسے وہ عورت سمجھ نہیں پائی، اسے انٹرپریٹ نہیں کر پائی۔ ایک تو اس وقت وہ اچانک گھبرا گئی تھی، دوسرا جنات کے اس طرح سے خبر دینے کا طریقہ ایک ہائیلی ان یوزول تھا۔ بہرحال اس نے ایک شعر پڑھا کہ جس کا میں آپ کو اردو ترجمہ بتا رہا ہوں کہ میں ایک عظیم واقعے کو جانتا ہوں کہ وہ زخمی کرنے اور گلے کاٹنے کا دن ہوگا۔ درے، کیا چیز ہیں درے؟ وہ کہ جن میں ٹکنے اپنے مقامات سے بچھڑ جائیں گے۔ اس جن کے ان اشعار کو اس عورت نے ایک طویل عرصے تک سمجھ نہیں پایا، انٹل کے بدر اور احد کے مارکے ہو گئے جو دروں میں لڑے گئے تھے، اور تب ان اشعار کی سمجھ آئی کہ وہ جن دروں میں ہونے والے اہم لڑائیوں کا سراغ دے رہا تھا، دراصل وہ بدر اور احد کی لڑائیاں ہی تھیں۔
بائی دا ویز وہ جن گرا کیوں تھا، یہ ایک بہت زبردست لیڈ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں بھی، کیونکہ اس سے آپ کو بعثت کی نشانیوں کو سمجھنے میں کافی زیادہ ہیلپ ملے گی، کلیئرٹی ملے گی۔ دیکھیے جیسے جیسے نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے جنات اور شیاطین کے لیے آسمان میں جانا مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ بات ہمیں سورہ جن سے پتہ چل جاتی ہے کہ جہاں جنات خود بتاتے ہیں کہ ہمیں خبریں سننے کے لیے جگہ جگہ آسمان میں بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اب جو ان خبروں کو سننے کے لیے جاتا ہے اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب لگ جاتا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ اب زمین والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ اس عورت کا وہ جن کوئی خبر لینے کے لیے آسمان کی طرف گیا ہو اور ایک زوردار شہاب ثاقب نے اسے ہٹ کیا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو کر اس عورت کے پاس واپس زمین پر آ کر گر گیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جنات کے مختلف قبیلوں کے لیے آسمان میں مختلف جگہیں مقرر تھیں۔ کوئی جن زمین کے بالکل قریب بیٹھا کرتا تھا، لیکن کوئی جن آسمان کے اوپری سطح کے بالکل نزدیک بیٹھا کرتا تھا۔ ڈیپینڈنگ آن دیئر پاور، اپنی پاورز کے لحاظ سے وہ آسمان اور زمین کے درمیان سفر کیا کرتے تھے، لیکن بعثت کے قریب انہیں آنے جانے سے اکثر منع کر دیا جاتا تھا۔ اب جب کاہنوں کے پاس خبریں آنا بند ہو گئیں تو وہ پریشان ہو گئے، سمجھنے لگے کہ جیسے معاذ اللہ آسمان والے ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا اپنی گھبراہٹ میں جس کاہن کے پاس اونٹ تھے اس نے اونٹ کی قربانی کی، جس کے پاس گائیں تھیں اس نے گائے کی قربانی کی، اور جس کے پاس بکریاں تھیں اس نے بکری کی قربانی کی، تاکہ دوبارہ سے یہ خبریں آنا شروع ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کہانت ختم ہو گئی۔ اور کیوں ختم ہوئی کہانت کو ختم کرنا ضروری تھا، آسمان سے خبروں کا آنا بند ہونا ضروری تھا، تاکہ بعثت کے بعد زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ غیب کی خبریں دینے والا اور کوئی نہ رہے۔ زمین والے وحی کو ان خبروں کے ساتھ کنفیوز نہ کر دیں، وحی کے ایک ڈائیون میسج، ایک الہامی میسج ہونے میں کوئی شک نہ رہے۔ یہ وجہ تھی کہ جنات کو آسمان میں چڑھنے سے روک دیا گیا، اور پھر وہ پورا واقعہ سورہ جن میں رپورٹ ہوتا ہے، اور جنات سمجھ گئے تھے کہ اگر ہمیں آسمان میں چڑھنے سے روک دیا گیا ہے تو یقیناً زمین پر کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح اہل کتاب کے علاوہ کاہنوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اس رات ابلیس شدید بے چین تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ آج رات کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے سب سے بڑے اور طاقتور جنات کو کہا کہ میرے پاس زمین کی ہر طرف سے مٹی لے کر آؤ۔ اس نے ان مٹیوں کو سونگا، اور جب اس نے مکہ کی مٹی کو سونگا تو فوراً سمجھ گیا کہ آخری نبی کی بعثت ہو چکی ہے۔ اس نے تیزی سے وہ مٹی ایک طرف پھینک دی اور اس پر تمام جنات خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد جب بھی جنات آسمان میں چڑھنے کی کوشش کرتے، انہیں آگ کا ایک شعلہ مار دیا جاتا، اور ان شعلوں کو کہ جنہیں ہم شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں یا پھٹکتے ہوئے تارے بھی کہا کرتے ہیں، جنات کے علاوہ انسانوں نے بھی نوٹ کیا تھا۔ مثلا بنو غلاج کا ایک آدمی تھا، عمر ابن امیہ، جو بعثت سے کچھ وقت پہلے ایک رات کہ جب عرب کے کچھ کسانوں نے بے تحاشا ٹوٹتے ہوئے تاروں کو دیکھا تو وہ عمر کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ انتظار کرو اور دیکھو، اگر وہ ستارے ٹوٹ رہے ہیں جن سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، یعنی کانسٹیلیشنز کے ستارے، کہکشاؤں کے ستارے، تو سمجھ لو کہ پھر قیامت آنے والی ہے اور دنیا کا انجام اپنے قریب آ چکا ہے۔ لیکن اگر یہ وہ ستارے نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ زمین پر پھر کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے، لیکن وہ کیا واقعہ ہے یہ تو صرف اس دنیا کا رب ہی جانتا ہے۔ بہرحال ایسے ہی ڈائریکٹ واقعات میں سے ایک اور واقعہ کہ جو ہوا تو نبی کریم کی نبوت کے فوراً بعد تھا، لیکن رپورٹ بہت بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے خلافت میں جا کر رپورٹ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے سے ایک آدمی گزرا، تو کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، کون ہے یہ آدمی؟ تو بتایا گیا کہ اس آدمی کا نام سواد ابن قارب ہے، اور زمانہ جاہلیت میں یہ کاہن ہوا کرتا تھا، لوگوں کا مستقبل کے حوالے سے عجیب عجیب باتیں بتایا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن یہ چیختا چلاتا اپنے گھر سے باہر نکلا اور کہنے لگا کہ اٹھو اٹھو، وہ آ گیا،
دیکھو دیکھو وہ کیسا صاف کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ پہلے پہل تو ہم سمجھے کہ اس نے شاید کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے، لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ تو حرف بحرف سچ کہہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے فوراً میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آ گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہی سواد ابن قارب ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں ہی ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہاری کہانت کا کیا ہوا؟ تو سواد کو تھوڑا سا برا تو لگا، اس نے تھوڑا سا مائنڈ کیا اور کہا کہ اب کہ جب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اب کیوں مجھے پرانی باتیں یاد دلا رہے ہیں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تمہیں تو وہ باتیں یاد رکھنی چاہیے سواد، وہ تو ایک ایسا وقت تھا کہ جب ہم شرک کیا کرتے تھے لیکن تم لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگا رہے تھے، تو کیا تمہاری کہانت نے تمہیں یہ سب کچھ بتایا تھا؟ تو سواد بولے کہ نہیں، بلکہ ایک رات کہ جب میں سو رہا تھا تو کسی نے مجھے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور مجھے سرگوشیوں جیسی ایک آواز سنائی دی کہ ابن قارب اٹھو، لوئی ابن کلاب کی نسل میں سے ایک پیغمبر کا ظہور ہوا ہے، اٹھو اور میری بات سنو۔ میں اٹھا تو صحیح لیکن اسے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ سو گیا۔ لیکن دوسری رات ایک بار پھر سے ایسا ہی ہوا، کوئی مجھے اپنے پاؤں سے جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو میری بات سنو، یہاں تک کہ تیسری رات مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میرا وہی جن ہے کہ جو مجھے خبریں لا کر دیا کرتا تھا۔ لہٰذا چوتھی صبح میں اٹھ کر فوراً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گیا اور یہ تمام واقعات انہیں سنا دیے۔ تو اللہ کے نبی میری یہ داستان سن کر بہت خوش ہوئے۔ یہ واقعہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی چمکنے لگ گیا اور وہ بولے کہ سواد، آج سے کئی سال پہلے مجھے کسی نے اس واقعے کے متعلق بتایا تھا اور ایک زمانے سے میری خواہش تھی کہ میں یہ پوری بات سنوں کہ آخر تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ تمہیں بذات خود میرے سامنے لے آیا، اور بے شک جو باتیں تم نے بتائی ہیں یہ صحیح ترین باتیں ہیں۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواد ابن قارب کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے اس عظیم واقعے کی نشانیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو صرف وہ واقعہ سنائے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھوڑا دور رہنے والے لوگوں نے رپورٹ کیے تھے۔ ابھی تو چند ایسے بڑے واقعات کا بتانا باقی ہے کہ جو باسط سے ٹھیک پہلے مکہ میں رہنے والے نبی کریم کے دوستوں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھے تھے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ واقعات سن کر ایک تو آپ حیران رہ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ایک بار پھر سے آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں نے رواں ہونا ہے۔ لیکن تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔